کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے شہریوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کی منظوری دے دی ہے، اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 2 روپے 56 پیسے تک اضافی بوجھ پڑے گا۔ 1 روپے 28 پیسے فی لیٹر کا اضافہ بوجھ فوری طور پر منتقل ہوگا۔ پیٹرول کے فی لیٹر پر OMC مارجن 1 روپے 22 پیسے تک بڑھ جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا شہریوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کا فیصلہ، مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شنانی سے۔ طاہر، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جو OMC اور ڈیلر مارجن بڑھانے کے حوالے سے سمری پیش کی گئی تھی، اس میں آپشن 1 کی منظوری دی گئی ہے، جس میں 1 روپے 22 پیسے فی لیٹر OMC مارجن میں اضافہ بنتا ہے، اور ڈیزل کے فی لیٹر میں کمیشن جو ہے وہ 1 روپے 34 پیسے فی لیٹر کا اضافہ بنتا ہے، یعنی مجموعی طور پر OMC اور ڈیلر مارجن میں 2 روپے 56 پیسے تک اضافی بوجھ صارفین پر منتقل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ تاہم اس میں سے جو آدھا بوجھ ہے، یعنی 1 روپے 28 پیسے فی لیٹر کا، وہ فوری طور پر صارفین پر منتقل کیا جائے گا، اور جو باقی آدھا بوجھ ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن سے مشروط ہوگا، اور پیٹرولیم ڈویژن سے 1 جون 2026 تک اس حوالے سے رپورٹ مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز اور OMC's مارجن میں 5 سے لے کر 10% طاہر، ECC نے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کا تفصیلی جائزہ بھی لیا ہے، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس میں پاور ڈویژن کی جانب سے سرکولر ڈیٹ کا مینجمنٹ پلان پیش کیا گیا، جس کا ECC نے تفصیلی جائزہ لیا، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاور سیکٹر کی مالی پائیداری یقینی بنانے پر غور کیا، اور پاور ڈویژن کو وسط مدتی پلان تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈسکس اہداف کی مانیٹرنگ کے لیے فالو اپ میکانزم بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ECC کی جانب سے گاڑیوں کی امپورٹ پالیسی میں ترامیم کی جو سمری وزارت تجارت نے پیش کی تھی، وہ بھی منظور کر لی گئی ہے، اور ECC نے صرف ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیم برقرار رکھنے کی منظوری دی ہے۔ درآمدی گاڑیوں پر کمرشل معیار حفاظت اور ماحولیات کا اطلاق ہوگا، اور درآمدی گاڑیوں کی مدت 2 سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور درآمد شدہ گاڑیاں 1 سال تک قابل منتقل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ECC نے کلورو فارم کی درآمد پر سخت پابندیاں منظور کی ہیں۔ کلورو فارم صرف فارما کمپنیاں DRA PNOC سے درآمد کر سکیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے لیے 1 ارب 28 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری دی ہے، اور جو خصوصی واجبات ہیں پاسکو کے حوالے سے، اس حوالے سے پاسکو کو PASCO کی وائنڈنگ اپ کے لیے خصوصی کمپنی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، جو خصوصی واجبات نمٹانے کے بعد تحلیل کر دی جائے گی۔ اچھا طاہر، ایک اہم نقطہ یہ کہ ایک طرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی آکشن ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ہولڈنگ کمپنی کے پینشن اور میڈیکل کے اخراجات کے فنڈز کی اصولی منظوری کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 23 دسمبر کو جو PIA کی بیڈنگ ہے وہ ہوگی، اور براہ راست اس کو نشر بھی کیا جائے گا، اور مختلف جو کنسورشیمز ہیں، کمپنیاں ہیں، انہوں نے دلچسپی ظاہر کی، اور اس کے ساتھ وزیراعظم کی جانب سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ECC میں آج اس حوالے سے سمری پیش کی گئی، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے PIA ہولڈنگ کمپنی کے پینشن اور میڈیکل اخراجات کے لیے جو فنڈز کی سمری تھی اس کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ جتنے بھی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آج فیصلے کیے ہیں، اس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی، وفاقی کابینہ سے ہی ان تمام فیصلوں کی منظوری لی جائے گی۔ طاہر، بہت شکریہ، آپ نے بہت مفصل ہمیں اپڈیٹ کیا۔